السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بأیدی سفرہ کرام بررہ قال اللہ تبارک وتعالی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال الله تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاوية اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبت نادروشی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے دی 22 تاریخ نو امیر البحر فاتح قبرص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہوا۔ آج دی مجلس انہاں دی شان عظمت اور انہاں دی سیرت کے حوالے نال منعقد کی گئی ہے۔ میں اس تو پہلے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تعارف پیش کر کچھ اصولی گلاں عرض کرے سا۔ دعا فرماؤ اللہ جل شانہ حق سچ آکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سب تو پہلی گل ہے کہ صحابی کس واقع جڑے بندے نے ایمان دی حالت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس پائی ہوئے، خواہ کھانا ویکھیا ہوئے، خواہ نابینا ہوئے اور کھانا نہ ویکھ سکے، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس پائی ہوئے حالت ایمان دے اندر اور پھر ایمان دے اتے ہی او فوت ہوئے ہوئے، اس کو صحابی آئے۔ صحابیت اتنا بڑا مقام ہے کہ ساری دنیا دے اولیاء، غوث، کتب، ابدال، علماء، صلحاء مل کے ایک ادنا درجے دے صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دو تین گلاں کچھ سمجھنی آنے تاکہ اسی اپنے موضوع الجاوی ہیں۔ پہلی گل سمجھن دی اے وے کہ صحابہ او مقدس ہستیاں ہیں
جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے اللہ پاک نے چنی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کائنات چوں مینوں منتخب کیتا ہے وختارنی اصحابی، تے میرے واسطے میرے صحابہ نو منتخب کیتا ہے۔ مفسرین نے بہت بحث کی ہے اس کے اوپر۔ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر جس وقت نازل ہوئی، جس وقت سورت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صاحبزادے، آخری صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک لونڈی ہے ماریا کتیا، انہاں دے بدن مبارک چوہاں 1.5 سال انہاں دی عمر آئی، انہاں دا انتقال ہویا۔ تے مشرکین نے اے آکھنا شروع کر دیتا نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ابتر ہے۔ ابتر اس نو آکھ دن عربی دے اندر جیدی نسل باقی نہ رہے، او دا نام نشان باقی نہ رہے۔ عرب دے اندر کہاوت مشہور آئی بھی بس اس دا نام مک گیا کیونکہ اس دی نرینہ اولاد نے، بیٹا نہیں، لہذا ہوں اگے انہاں دا نسب نہیں چلنا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اس نال دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے سورت مبارکہ نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر اساں اولاد لے لئیے، اولاد لے کے اساں کوثر عطا کر دیتا ہے۔ کوثر دے علماء نے 70 معنی کیتے ہیں۔ ایک معنی کوثر دا ہے جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر اساں تو اولاد لے لئیے، اولاد لے کے اساں جماعت صحابہ دے چھوڑی۔ توجہ کرے بہت توجہ۔ انا اعطیناک الکوثر، اساں ابراہیم لے آئے کوثر دیتی ہے، جماعت دیتی ہے۔ فصلی لربک وانحر، تھوڑا کام ہے کہ نماز پڑھو، قربانی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، دشمن جڑا آکھدا پیا نا کہ تساں باقی نہیں رہنا، دشمن جانے تے اساں جانیے، ان شانئک هو الابتر، انہاں دی نسل مک ویسے تھوڑی کوئی نہ مکسی۔ ان شانئک هو الابتر، لہذا ابو جہل دی نسل آج دنیا دے اندر موجود نہیں۔ ابو لہب دا اولاد آج دنیا دے اندر موجود نہیں۔ کوئی یہ بندہ ہے کافر بھی مشرک بھی اے گل آکھن واسطے تیار نہیں کہ میں ابو لہب دی نسل وچوں ہوں، میں عتبہ اور شیبہ دی نسل وچوں ہوں، لہذا او مک گئے۔ اس تو یہ گل سمجھ آئی کہ صحابہ کرام دا جڑا انتخاب ہے وہ اسا نہیں کیتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا جا حوالہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑے ویلے وصال ہویا، انتقال ہویا، کہ دوے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے باہر کدائیں۔ آپ آئین تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک دے اتے ایک کپڑا آئی، سفید رنگ دی ایک چادر آئی، آپ نے وہ چادر اتاری، پیشانی مبارک دے اتے آپ نے بوسہ دیتا، چومیا پیشانی میں۔ تے علماء نے ایک بڑا عجیب مسئلہ آخر کیتا ہے کہ نہ تک کسے بندے سیدنا ابو بکر صدیق دے چومن تو پہلے اے جرت کی تھی،
اور نہ سیدنا ابو بکر صدیق تو بعد کسی بندے جرأت کی تھی. صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دی پیشانی مبارک دوتے بوسہ دیتا. مجلس مبارک دے اندر بھی لکھیا ہے اور ماما نے کہ جڑے ویلے مجلس بندے آ صرف ابو بکر واحد صحابی آئی. جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گل فرماونی ابو بکر صدیق کلا بندہ آئی جڑا اتنا سر چاندہ آئی تے حضور دے چہرے نو بیکھتا آئی. ورنہ آپ دے چہرے مبارک دے اتے تجلیات اتنی ہوندیاں کوئی بندہ بیکھ نہ آ سکتا. دونوں صحابہ اکرام تک دے ہوں تے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھ دیں بھی کسی اور بندے آپ دی پیشانی نو نہیں بوسہ دیتا نہیں چومیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. پھر لکھ دیں کہ اس دی وجہ ہے کہ نبی جڑا ہوندہ ہے نا اللہ دا نبی او کسے نو چومے کسے دا بوسہ لوے یا نبی نو کوئی چومے اس کا انتخاب اللہ دی طرف ہوندہ ہے. جدو تائیں اللہ انتخاب نہ کرے کوئی نبی نو بوسہ نہیں دے سکتا. گل سمجھا رہی؟ لہذا نبی دی مجلس دا انتخاب بھی رب کر دے. نبی دی ازواج مطہرات دا انتخاب بھی رب کر دے. تے نبی دی جماعت دا انتخاب بھی کہیں کیتا ہے اللہ تعالیٰ کیتا ہے. اور رب انتخاب کرتا ہے ساڈا انتخاب نہیں. رب نے انتخاب کیتا ہے صحابہ کرام دی ساری جماعت دا. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. ایک او بندے جڑے فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہوئے ایک او ہیں جڑے فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے. جتوں تائیں گلے مقام اور مرتبے دے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فتح مکہ تو پہلے جنہ قتال کیتا ہے فتح مکہ تو پہلے جنہ خرچ کیتا ہے اللہ دے رستے دے اندر بعد اچ آمن آلے فتح مکہ تو بعد انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. درجے دے اندر فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آمن آلے زیادہ ہیں اور فتح مکہ تو بعد جڑے ایمان لے آئے انہاں دا مقام تھوڑا ہے. لیکن آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. بھاویں ایمان لے آئے فتح مکہ تو پہلے بھاویں ایمان لے آئے فتح مکہ تو بعد وعد اللہ الحسنہ اللہ دا انہا سب دے نال حسنہ دا وعدہ ہے. اور حسنہ کیے ان الذین سبقت لہم من الحسنہ اولئک عنہا مبعدون. قرآن اکھدا ہے جڑا حسنہ ہے جس نو مل گیا ہے اس نو جہنم دی ہوا بھی نہیں لگنی وہ پکا جنتی ہے. لہذا جڑے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آئے وہ بھی جڑے فتح مکہ تو بعد ایمان لے آئے جنتی سارے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ لہذا مسئلہ پہلے سمجھ آیا. پہلی گل ہے کہ انتخاب اللہ کیتا ہے. دوسری گل ہے کہ وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے جنتی ہیں. تیسری گل نبی دے صحبت دے اندر آمن والے جتنے بھی لوگ ہیں انہاں دی گنتی کتوں شروع ہوتی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ دی گنتی کتوں شروع ہوتی ہے؟ سارے بولو نا ذرا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی الف تو ایک گنتی شروع ہوتی ہے تے مقدی کتھے گئے؟
بولو نظرہ. حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی، چلو ایک بندے میں تو سبق یاد ہے. وحشی بن حرب دی یاد ہے. بعض لوگ آخر حضرت علی دی یاد ہے. نا بابا، حضرت ابو بکر دی الف تو شروع ہوندی ہے اور حضرت وحشی بن حرب آخری درجے دا صحابی ہے، اس دی یاد اے گنتی مکدی ہے. لہذا ابو بکر دی الف تو لے کے وحشی بن حرب دی یاد آئی سارے صحابہ جنتی ہیں. ایسا دا ایمان ہے. ٹھیک ہے، سارے صحابہ کی ہیں، سارے بولو سارے صحابہ. اے قرآن دا فیصلہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی. تیسری گل، ولایت دا دنیا دے اندر سب تو اچھا درجہ نبوت ہے، اور نبوت تو بعد، نبی تے ہے ہی بلند، نبوت تو بعد ولایت دا سب تو اچھا درجہ علماء نے لکھے ہے، سب تو اچھا ولی نبوت تو بعد او بندہ ہے جس نو اللہ جس دے اتے انعام فرماوے. اولئک الذین انعم اللہ صراط الذین انعمت علیہم، او لوگ جنہاں دے اتے اللہ دا انعام ہوئے، اور وہ کون نے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پہلے نمبر تے انبیاء، اس تو بعد صدیقین. صدیقین تو مراد صحابہ کرام، اور علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام ولایت دا سب تو اچھا درجہ ہے، اس واسطے کہ صحابہ کرام نو دے اتے اللہ دا انعام ہوئے، اور انعام کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں نو دنیا دے اندر فرمایا ہے رضی اللہ. کیا فرمایا ہے جی؟ میں تو راضی ہوں. رضا دی وجہ وہ توجہ مسئلہ ذرا سمجھے ہے. رضا دی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا جڑا نبی آندا ہے وہ دنیا دے واسطے نمونہ پڑھ کے آندا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دنیا نو حکم ہوندا ہے کہ اس نبوت نو ویکھ کے اپنی زندگی بناؤ. ٹھیک ہے، لہذا ہر نبی نو ویکھ کے اس نبی دے صحابہ نے اپنی اپنی زندگی بنائی. مگر ساڈے نبی دے جڑے صحابہ ہیں، جس طرح ساڈے نبی باقی سب نبیاں تو افضل ہیں، اسی طرح ساڈے نبی دے صحابہ بھی باقی سب نبیاں دے صحابہ تو افضل ہیں. ٹھیک ہے، افضلیت دی وجہ صحبت نبوت ہے. نبی دی صحبت جنہ حضرات کو مل گئی ہے وہ ساری دنیا تو زیادہ اچھے ہو گئے. کچھ مثالہ عرض کرے سا، میں مسئلہ سمجھانا چاہنا تاکہ تھوڑا جا مسئلہ سمجھ آ جائے. صحابہ دے کے اعزاز ہے کہ انہوں نے دنیا دے اندر رضی اللہ آکھا گیا ہے کہ اللہ انہوں تو راضی ہے. صحابہ کا دوسرا اعزاز، ساری دنیا نو حکم ہے کہ میرا سب تو زیادہ پیارا بندہ ہوئے جس کا تقوی زیادہ ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اسا تانوں ایک مرد اور ایک عورت تو پیدا کیتا ہے، کنبے اور قبیلیاں دے اندر تقسیم کیتا ہے. کیوں؟ شعوب و قبائل لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. لیکن ساڑھے ہمیں یار کیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
ساڈے ہاں معیار اے وے کہ سب تو اچا ولی ہوے جہدا تقوی زیادہ ہے، لہذا ساری دنیا دے تقوی دا پتہ قیامت دے نہیں لگنا ہے۔ صحابہ کرام وہ ہیں جنہاں دے تقوی دا اعلان اللہ صحیح نے کیتا ہے اور فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، میں صحابہ نال تقوی لازم کر دیتا ہے۔ سورج ہوئے اور دن نہ ہوئے اے ہو سکتا ہے؟ سورج ہو سی تو دن بھی ہو سی۔ جس طرح سورج دن تو بغیر نہیں، دن سورج تو بغیر نہیں، اس طرح صحابی تقوی تو بغیر نہیں۔ صحابہ نال اللہ تعالیٰ نے تقوی لازم کر دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا سی نبی دا اثر صحابہ تے پہندا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب و غریب مثال دے نال صحابہ دا مقام سمجھایا ہے۔ دو گلاں کیتیاں۔ ایک گل تو یہ فرمائی کہ صحابہ جڑے ہیں انہاں نوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستارے فرمایا ہے، میرے ستارے ہیں، اصحابی کالنجوم۔ قاری طیب صاحب لکھتے ہیں ستارہ کوئی وڈا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی بہت چھوٹا ہے کوئی بہت وڈا ہے۔ بعض ستارے ایسے جڑے چند تو بھی زیادہ وڈے ہیں، لیکن قاری صاحب آکھتے ہیں کہ ستارے جتنے بھی ہیں اے روشنی لیندن سورج تو، کس تو؟ لہذا جیڑا ستارہ سورج دے جتنا نیڑے ہوتا ہے نا اتنی اس دی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ مجلس سے سارے صحابہ ہیں، سارے ستارے ہیں، جس طرح سارے ستارے سورج تو روشنی لے رہے ہیں، لیکن چار جڑے ہیں وہ زیادہ قریب ہیں، لہذا انہوں دی روشنی بھی زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ چار صحابہ خلفائے راشدین وہ زیادہ قریب ہیں، انہوں دی روشنی زیادہ ہے۔ پھر باقی صحابہ کوئی نزدیک ہے کوئی دور ہے، لیکن ہیں ستارے۔ ستارہ جڑا ہوتا ہے او دے وچ روشنی دا تصور تا ہے، اندھیرے دا تصور نہیں۔ لہذا جڑا بھی صحابی ہے او دے اندر ہدایت تا ہو سی، گمراہی نہ ہو سی، اس واسطے کہ ستارہ چھوٹا ہوئے یا بڑا بہرحال روشنی دیتا ہے، اندھیرا نہیں۔ ادنا صحابی دے بھی جڑا پیچھے لگ سی اس نو روشنی حاصل ہو سی، کوئی صحابی اندھیرے دا ذریعہ نہیں، جس طرح کوئی ستارہ اندھیرے دا ذریعہ نہیں بلکہ اور روشنی دا ذریعہ ہے۔ قرآن آکھدا ہے کہ ستارہ جڑا ہوتا ہے اس دے ترے کام ہوتے ہیں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ستارہ آسمان دی زینت ہے، آسمان دی خوبصورتی ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے ستارے فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح آسمان دے ستارے او ذریعہ ہیں آسمان دی خوبصورتی دا، آسمان اپنے ستارے نال سجدہ ہے، ایویں آسمان نبوت جڑا ہے او نبوت دے ستارے بھی ذریعہ نبوت دی خوبصورتی دا، جویں آسمان اپنے ستارے نال سجدہ ہے ایویں نبی اپنے صحابہ نال سجدہ ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، دوسرا ستارہ دا کام اے ہوندا ہے تساں دیہات دے رہن والے لوگ ہو، راتی بالخصوص گرمیاں دے موسم دے اندر
جس لئے اسی باہر سونے ہیں رات کو کدی کدی اے منظر نظر آندہ ہے کہ ایک روشنی آسمان تے ہوندی ہے ویکھ دے ہو علماء نے لکھے بلکہ حدیث پاک نظر ہے کہ جڑے ویلے کوئی شیطان جن آسمان تے چڑھن دی کوشش کرتا ہے تے پھر اس نو ستارے نال ماریا بندہ ہے شہاب ثاقب اس کو مارا بندہ ہے اور اس کو آسمان تو تھلے اتار دیتا جاتا ہے وہ آسمان تک نہیں جا سکتا لہذا ستارہ آسمان دی حفاظت دا ذریعہ ہے ایویں نبی دے صحابہ نبی دی حفاظت دا ذریعہ ہے تیسرا کام ستارے دا قرآن اکھدا ہے کہ تیسرا کام ستارہ دا ہے کہ جیڑا مسافر بھول منجے ستارے اس نو رہنمائی کر دیں لہذا آسمان دے ستارے بھلن آلے نو راہ وکھیں دیں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی بھلن آلی امت نو راہ وکھیں دیں لہذا صحابہ جڑے ہیں اے آسمان دی خوبصورتی بھی ہیں اے آسمان دے محافظ بھی ہیں اے بھلے بھٹکے بندے واسطے راہبر و رہنما بھی ہیں چار گلاں ہوگی پنجویں گل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین علماء امت دائیں فیصلہ ہے قرآن و سنت دی روشنی دے اندر کہ سارے صحابہ کرام عادل ہیں سارے صحابہ کرام ایماندار ہیں جس طرح کہ عرض کیتا ہے کہ روشنی دیو ستارے بلکہ ایک گل نقال طیب صاحب بھی ایک گل عرض کیتی ہے کہ ستارے آسمان نال سج رہے دوسری گل قاری طیب صاحب لکھ دیں کہ صحابہ دی مثال اس طرح ہے جس طرح فضا ہوتی ہے فضا کس کو آکھ دیں ساڑھے اور آسمان دے درمیان جڑی جائے اے فضا ہے ٹھیک ہے سورج جڑے ویلے نکلدا ہے اس دی سب تو پہلی روشنی فضا دے اوتے پیندی ہے ٹھیک ہے فضا اس روشنی نو اپنے اندر لیندی ہے اتنا اپنے اندر لیندی ہے اس روشنی نو کہ فضا چلدے چلدیاں اپنی ذات نو مٹا دیندی ہے او دی ذات فنا ہو جاندی ہے ہن اسی جس وقت سورج نو ویکھتے ہیں تے ساڈی نظر سورج تے براہ راست نہیں جاندی ساڈی نظر جاندی ہے براہ راست فضا تے ٹھیک ہے توجہ لیکن نظر کون آندا ہے حالانکہ ویکھ دے کس نو بہت توجہ اساں ویکھ دے فضا نو نظر صحابہ کرام فضا ہے ایسی فضا کہ سورج دا پورا رنگ اس فضا دے اندر آیا ہے اور فضا دی حیثیت مٹ گئی لہذا اسی ویکھ دیاں سیدنا ابو بکر صدیق نو حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے صداقت حضور صحیح نظر آتی ہے ویکھ دے اصلا سیدنا فاروق اعظم نو عدالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر دی ویکھ دے حضرت عثمان غنی نو سخاوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر آتی ہے اسی حضرت علی ویکھ دے ہیں شجاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر آتی ہے لہذا ویکھ دے
اساں صحابہ نواں نظر ہر صحابی دے اندر حضور آتے ہیں، اس واسطے کہ صحابہ کرام نے اپنا رنگ ختم کر دیتا ہے، صحابہ کرام دے اتے حضور دا رنگ آ گیا ہے، اور اتنا رنگ چڑھیا ہے، اتنا چڑھیا ہے، اتنا چڑھیا ہے کہ قباء دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ملن آلے ابو بکر صدیق نو مل مل کے پہ بنتے، اتنا رنگ چڑھیا۔ سمجھنے بیٹھے ہو گا؟ تے صحابہ کرام فضائن جنہاں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رنگ قبول کیتا ہے، لہذا پوری امت نے ہن فضان ویکھ کے چلنا ہے۔ گل سمجھ رہے ہو؟ فضان ویکھ کے اپنا سفر طے کرنا ہے۔ اور اگر تھوڑی جی تھوڑی اور توجہ ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک قال ہے اور ایک حال ہے۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات ہیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اعمال ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات ہون یا اعمال ہون، قرآن کریم، بلکہ پہلے حدیث سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق کی ہے، کہ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، پیغمبر دا اخلاق اللہ دا قرآن ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ دا قرآن اور زبان ہے، اور اس دی عملی تصویر اصحاب رسول ہے۔ بہت وجہ ہے۔ جس طرح قرآن کریم دی سورتاں دو قسم تے ہیں، ایک او سورتاں ہیں جڑی مکی ہیں، ایک او سورتاں ہیں جڑی مدنی ہیں۔ اسی طرح صحابہ بھی کچھ مکی ہیں کچھ مدنی ہیں۔ بہت توجہ۔ قرآن پاک دے سپارے جس طرح ہیں اس طرح نبوت دے صحابہ ہیں۔ بہت توجہ۔ قرآن پاک دی آیات دو قسم تے ہیں، ایک قرآن پاک دی آیات اوین جڑی محکم ہے، ایک اوین جڑی متشابہ ہے۔ محکم کیڑی ہیں؟ جنہاں دا الفاظ، انہاں دا معنی مفہوم واضح، انہاں نو آخدے ہیں محکمات، کہ انہاں دے اتے تساں عمل کرنا ہے۔ ایک ہیں متشابہات، انہاں دے اتے ایمان لے آنا ہے، عمل ممکن نہیں۔ متشابہات پھر کئی قسم ہیں، بعضی ایسے ہیں جنہاں دا سنما نہیں آتا، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم صاد، ایک قرآن کریم دی آیات ہیں لیکن سانو انہاں دا معنی معلوم نہیں۔ کوئی ایسی ہیں جنہاں دا معنی تے آندا ہے لیکن اللہ دی مراد کی وہ سانو پتہ نہیں۔ انساق، اللہ دی پنڈلی، ساق دا معنی تے آندا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ دے ہاتھ دے ہوتے اللہ دا ہاتھ ہے، اللہ دا ہاتھ کی ہے، ایسا نو کوئی پتہ نہیں۔ لہذا اسا ایمان لے آونا ہے لیکن او دا مطلب اور مفہوم کی ہے، اور جو بھی اللہ دے ہاں ہے سانو او قبول ہے، سانو اس دا علم نہیں۔ لہذا صحابہ دے بعض اعمال محکمات ہیں جڑے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، جنہاں دے ہوتے اسا عمل کرنا ہے، اور بعض متشابہات ہیں جڑے صحابہ دے آپس دے اندر اختلاف ہیں، اسا صحابہ تے ایمان لے آنا ہے، انہاں دی تحقیق اتنی پڑھنا۔ گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟
جس طرح قرآن دی متشابہات دے اتے اسا ایمان تے لے آندے کہ قرآن دی آیات ہیں، انہاں دا مطلب اور مفہوم کی ہے، سانو سمجھ آ رہا یا نہیں آ رہا؟ ساڈی ذمہ داری صرف ایمان لے آنا ہے۔ اگر کوئی ایسی گل ہے مشاجرات صحابہ کرام دا آپس دا اختلاف، اس دے اندر اسا سالس نے ساڈے واسطے صرف ایمان لے آنا ضروری ہے۔ جو اللہ دے ہاں اس کا مطلب اور مفہوم ہے وہ اللہ جانے اور صحابہ جانن، ساڈی ذمہ داری صرف ہے کہ اسا انہاں دے اوتے ایمان لے آنا ہے، جس طرح متشابہات دے اوتے اسا ایمان لے آنا ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں سمجھ آ رہی؟ لہذا تھوڑی جی اور بھی گل نو کھول دے۔ امت جڑی امت دے واسطے عمل کرن واسطے صحابہ ہیں۔ نبی جڑا عمل کرے اوکھی جی گل کرن لگا، اور صحابی او عمل نہ کرے۔ نبی ایک عمل کرے اور صحابی انہاں سا کیا کرنا ہے؟ حوصلہ کرو، اساں وہ عمل نہیں کرنا۔ حضور سائیں نے 11 بیویاں رکھیاں، اساں رکھ سکتے ہیں؟ صحابہ نہیں رکھیاں۔ صحابہ 4 تک گئے، اساں بھی 4 تک جا سکتے ہیں آگے؟ سمجھے ہو گل یہ نہیں سمجھے؟ ایک عمل حضور کیتا ہے، صحابہ نہیں کیتا، وہ حضور دی خصوصیت ہے۔ ایک عمل صحابہ کیتا ہے، حضور نہیں کیتا، اثر کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دے اندر 3 راتی تراویح پڑھیاں، اس کو بعد نہیں پڑھیاں۔ صحابہ کرام پورا مہینہ پڑھیاں، تاساں بھی پورا مہینہ پڑھیاں۔ گل سمجھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی اور رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام دے بعض اعمال ہوئے جڑے امت نے کرنے، بعض اعمال حضور سائیں کر کے چھڑ دیتے، بعض کام حضور سائیں نہیں کیتے، حضور دی شان شان نہ ہن۔ لہذا اساں دیکھ رہے ہیں کہ ایک کام نبی کیتا ہے، نبی تو بعد اگر صحابی کیتا ہے تو ایسا کرنا ہے، نبی کیتا ہے صحابی نہیں کیتا تو پھر امت واسطے نہیں ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی؟ تھوڑی جی مشکل گل ہے۔ جیڑا کام نبی کیتا ہے اور صحابی بھی کیتا ہے، لہذا وہ سنت ہے۔ جیڑا نبی نو کردیا ویکھیا ہے پھر بھی صحابی نہیں کیتا، ایسا مطلب امت واسطے سنت نہیں۔ امت واسطے سنت تاں بڑھنا ہے جے نبی سائیں تو بعد صحابہ بھی کیتا ہے۔ اس واسطے فرمایا میرے صحابہ، اوہ عجیب کل مفسرین نے، کنتم خیر امہ، تو سا بہترین اخرجت لنا۔ کوئی تبلیغی بیٹھے ہو، تبلیغیاں دی آیت میں پڑھتا ہے، سارے معاشرہ سے سبھی تبلیغی ہیں، سب ہی اللہ دے دین دی آواز وہاں کے پہنچا رہے ہیں نا، سبھی تبلیغی ہیں۔ کنتم خیر امہ، تساں بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تساں تھوڑا انتخاب لوگاں واسطے کیتا گیا ہے۔ ڈاکٹر علامہ نے مانا کیتا ہے اخرجت للناس، تساں آمن والی نسلہ واسطے فرنٹ لائن ہو، تھانو ویک ویک کے نسلہ نے آگے چلنا ہے۔ امت وسطا، تسی امت وسط ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین تھوڑا دین مکمل ہویا ہے، نسبت صحابہ کرام کی طرف ہے۔ کل کوئی سمجھ رہے ہو میری یہ نہیں سمجھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سارے اعمال جو ساڑھے کل پہنچیں اور صحابہ دے واسطے نال پہنچیں۔ جس قرآن دی اسی گل پہ کر دیا
او قرآن میں صحابہ تے ایمان ہو سی تو قرآن تے ایمان بن سی. اگر صحابہ تے ایمان نہیں تے صحابہ تو بغیر نہ قرآن ساڑھے کل پہنچ دائے اور نہ حدیث ساڑھے کل پہنچ دائے. گل سمجھ آ رہی؟ لہذا صحابہ کرام سارے جنتی ہیں، صحابہ کرام عادل ہیں، صحابہ کرام ساڑھے رہبر و رہنما ہیں، صحابہ کرام دی راہ جڑا چل سی او جنت تک پہنچ سی، جڑا صحابہ کرام نو چھڑ سی او جنت نہیں، کیونکہ صحابہ کرام ساڑھے رہبر اور رہنما ہیں. ایک گل اے ہن دوسرا رخ تاریخ تصویر دا دوسرا رخ. صحابہ کرام دے اندر درجات تے ہیں جویں انبیاء علیہ السلام دے اندر درجات ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولان بعض دے اتے فضیلت، بعض رسول بعض تو افضل ہے. لہذا انبیاء علیہ السلام دے اندر درجات ہیں، لیکن سارے صحابہ مل کے کسی ادنا نبی دے درجے نو پہنچ جان ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح صحابہ کرام دے اندر درجات ہیں، لیکن سارے امتی مل کے صحابی نو پہنچ جان اے نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام تو علاوہ ساری امت مل کے صحابی نو پہنچ جاوے اے میری گل نہیں، میں اپنی گل نہیں ذکر کر رہا. مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شرف صحبت، شرف صحابیت ایک ایسا اعزاز ہے کہ اس کے اندر سب صحابہ شریک ہیں اور دنیا دا کوئی فضل و کمال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میاں عبد القدوس کو گوہی سلسلہ چشتیہ دے سرخیل اور لکھ دیں صحابی اے فضیلت کلی ہے، باقی ولایت دے جتنے درجے اور جزئی ہیں، کسی نو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، کسی نو 2 درجے حاصل ہے، اے ساری جزیات مل کے کل دا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام او اٹھائیں جنہ دے اتے بعد والی عمارت دی بنیاد ہے، لہذا او اٹھا مستحکم ہے کہ اتے بنیاد ہو سکتی ہے، اور اگر وہ اٹھا مستحکم نہیں تو اتے اسلام کی کوئی بنیاد کھڑی نہیں کی جا سکتی. لہذا پہلے صحابہ تے ایمان لانا پوسی تے تابع دین بچسی. اگر صحابہ کرام تے ایمان نہیں تے پھر باہر دی بلڈنگ دا کوئی اعتبار نہیں. میری گل سمجھ رہے ہو؟ پہلا مقام جڑا سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ. جڑا مقام صحابی دے وہ مقام کسے ہوتا نہیں. پھر صحابہ دے اندر اگر ایک بندے نو صحابی ہون دے نال نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دا شرف بھی حاصل ہو جاوے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنا خادم بنا لے بن، اے اعزاز ہے یعنی جی. جس آدمی نو خدمت دا شرف حاصل ہو جاوے، قدم بوسی کی سعادت جو مل گئی تھی چند ذروں کو، قدم بوسی کی سعادت جو مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک چمکتے ہیں آسمان کی جبین پہ ستاروں کی طرح. حضور علیہ السلام نے صحبت اور خدمت دا اعزاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خدام دے اندر ایک بہت بڑا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ. سنیں
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت مبارک کو خوش ہو کے دعا دیتی، یا اللہ انس دی زندگی دے اندر برکت نصیب فرما، اس دی اولاد دے اندر برکت نصیب فرما، اس دے مال دے اندر برکت نصیب فرما۔ چنانچہ آپ دی عمر 110 سال، یا اللہ انہاں دی اولاد دے اندر برکت نصیب فرما۔ اس دلغابہ دے اندر لکھا ہے جس دن حضرت انس دا انتقال ہویا اس دن آپ دے دوتے پوترے اور 99 زندہ ہیں۔ اولاد وچ اللہ نے برکت دیتی، مال وچ برکت دیتی۔ لکھیا ہے کتاباں دے اندر باقی لوگاں دا جڑے باغاں کھجوراں او سال وچ ایک واری پھل دیندے ہیں اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 2 باری پھل دیندے ہیں۔ حضرت انس دا ایک عجیب واقعہ یاد آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر مہمان ہوئے، خاندان وڈا ہی تے لنگر پکدا ہی تے کدو تے گوشت پکے ہوئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو سالن پا کے دیتا اور ویکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ہے وہ گوشت کی بجائے کدو چاہ کے پہ کھاندے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اندازہ لایا کہ آپ علیہ السلام کو کدو پسند ہے۔ کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ اس تو بعد حضرت انس اس دے اندروں پتیلے دے اندروں ہنڈیا دے اندروں آپ کدو کٹ دیاں تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پلیٹ مبارک دے اندر رکھ دیں، جتنی آپ دی طبیعت ہے آپ نے کھا لیا۔ اور اس تو بعد حضرت انس دے گھر دے اندر زندگی بھر کدو تو سوا کوئی شے نہیں پکا۔ صحابہ کرام دا عشق بڑا عجیب ہے۔ میں خادم دی گل کر رہا سی کہ کسے نو اگر خدمت دا شرف حاصل ہو جاوے تے بہت بڑا شرف ہے۔ جس صحابی دا میں اس وقت تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں، کاتب وحی امام البحر فاتح قبرص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا پہلا اعزاز ہے کہ صحابی ہومن تو بعد انہاں نو حضور علیہ السلام دی خدمت دا شرف حاصل ہے۔ اے حضور دے وال بنے دیاں، حضور دے ناخن کٹ دیاں، تے لہذا ساری دنیا دی سعادتہ مل کے صحابی دے اس شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خادم ہے۔ نمبر 2، صحابی ہونے دے نال نال اگر کسی آدمی نو حضور علیہ السلام دی رشتہ داری دا شرف مل جاوے لہذا اس دا مقام اور زیادہ ہو جاندہ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابین انہاں دی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے گھریں، حضور علیہ السلام دی زوجہ محترمائن، ساڑھی مسلمانہ دی مائن، اس رشتے دے حوالے نال سیدنا امیر معاویہ حضور علیہ السلام سیدنا امیر معاویہ دے بہنوئی ہے۔ دوسرا رشتہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی ایک بہن ہے قریبۃ الصغریٰ، ایک بہن انہاں دی اسماء بنت امیس، اے 7 بہنیں ہیں۔ ایک بہن حضور علیہ السلام دے گھر ہے، ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر ہے، ایک سیدنا ابو بکر صدیق دے گھر ہے، ایک حضرت علی دے گھر ہے، ایک حضرت یار دے گھر ہے، ایک حضرت امیر حمزہ دے گھر ہے۔ اس عورت دی وجہ تو، انہاں عورتوں دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے سب ہم ذوالفین ساتھ ہوئے. لہذا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے رشتہ دار ہونے کا شرف دیا. تیسری چیز رشتے دے نال اگر کسی شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت مبارک دے اندر اے اعزاز بھی مل جاندہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وحی نو لکھن لگ جاندہ ہے، کاتب وحی بن جاندہ ہے، تو اے بھی بہت بڑا اعزاز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، سیدہ ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ تشریف فرمائیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں. آپ دے کن مبارک دے اتے قلم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا امیر معاویہ تیرے کن دے اتے کی چیز ہے؟ عرض کی تھی آقا قلم ہے. کسی ویلے تسی کوئی گل ارشاد فرمان دے اس کو لکھنا ہوندہ ہے، اس واسطے قلم نال رکھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر معاویہ میں کوئی کم اللہ دے حکم تو بغیر نہیں کرتا. مینوں دوسری روایت دے اندر ہے مینوں جبرائیل آ کے آکھیا ہے امیر معاویہ نو کاتب بناؤ. لہذا صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب رسول نہیں، کاتب بناون دا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر تشریف فرمائیں. حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرہ سیدنا امیر معاویہ دے سر دے اندروں عورتوں دی عادت ہوندی جدوں کوئی بچہ چھوٹا آ کے بیٹھے، کوئی چھوٹا آ جاوے اس دے سر نو ویکھن لگ جاندیاں. حضرت امیر معاویہ دے سر نو ویکھ رہیاں اور سر چوں جویں عورتاں دی خواتین دی عادت ہوندی جواں کڈ رہیاں، اپنی سمجھ دے اندر جواں ویکھ رہیاں. اتنے دیر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حبیبہ تینوں امیر معاویہ نال پیار ہے تو جو تھوڑی تینوں امیر معاویہ نال پیار ہے؟ ام حبیبہ نے بڑا عجیب جواب دیتا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بہن بھی ہوندی ہے جس کو بھرا نال پیار نہ ہوئے؟ دنیا سے ایسی بہن بھی ہوندی ہے جنہوں بھرا نال پیار نہ ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر معاویہ تیرا اس ویلے کی حال ہوئے گا جس ویلے تینوں اللہ ایک قمیض پہنائے گا. بس اتنی گل آخری سی. ام حبیبہ ہے مزاج شناس نبوت فوراً سمجھ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ویر نو اللہ تعالیٰ قمیض پوائے گا. ہے توجہ قمیض کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عثمان اللہ تینوں ایک قمیض پوائے گا. لوگ اس کو کوشش کریں گے لان دی. عثمان لان بھی اے خلافت دا قمیض ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا امیر معاویہ اس ویلے تیرا کی حال ہوئے گا جس ویلے تینوں اللہ ایک قمیض پوائے گا. ام حبیبہ تڑپ گئیاں آقا اللہ میرے ویر نو قمیض پوائے گا؟ ہاں ام حبیبہ اللہ اس کو قمیض پوائے گا. حضرت ام حبیبہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اللہ امیر معاویہ نو حساب دا علم عطا فرما، کتاب دا علم عطا فرما. اگر امیر معاویہ کو کوئی خطا ہو جاوے یا اللہ اس نے معاف فرما. حضور علیہ السلام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا دے. علماء نے لکھا ہے جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب یا اللہ امیر معاویہ نو حساب دا علم بھی دوی
اسا اس ویلے سمجھ گیا سے امیر معاویہ نے ذمہ داری دیتی ویسی گل سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کاتب ہون دا اعزاز بھی حاصل ہے اور ایک کتابت اللہ تبارک و تعالیٰ دے فیصلے نال ہوئی ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسے بندے نو صحابی ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعاواں دا مل جانا جس طرح حضرت ابن عباس کو ملی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی ہے دوسرے صحابہ نو ملی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دعاواں دتیاں انہاں وچ ایک دعا ہے بھی ہے کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا یا اللہ امیر معاویہ نو راہبر اور رہنما بنا ہادی بنا مہدی بنا امت دا راہبر بنا ڈاکٹر علامہ نے ایک عجیب گل لکھی ہے ڈاکٹر علامہ لکھتے ہیں کہ اللہ دا نبی جس جگہ جس پرزے نو رکھن دی ضرورت ہے اتھے رکھدا ہے اللہ دا نبی ابو ہریرہ نو اے دعا نہیں دینا ابو ہریرہ نو حافظے دی دعا دیتا ہے اللہ دا نبی ابن عباس نو تفسیر دی دعا دیتا ہے اور امیر معاویہ نو حساب دی دعا دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ دا نبی سمجھتا ہے ایک کام امیر معاویہ کر سکتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی یزید یاد رکھنا امیر معاویہ دے بیٹے دا نام بھی یزید ہے میں اس وقت اس یزید تے بحث نہیں کر رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے گورنر ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے یزید بن سفیان دا انتقال ہو جاتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو باپ دے کو بیٹے دی تعزیت واسطے جانے تعزیت کر دیں تعزیت کریں دیا گل چل پہندی ہے کہ جی ہن شام دا گورنر کس کو بنایا جائے گا ابو سفیان کو چھوڑ کس نے کرو حضرت فاروق اعظم کرو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میرا خیال ہے کہ یزید بن ابی سفیان نے بھائی امیر معاویہ کو شام دا گورنر بنایا جائے ابو سفیان نے پوچھے بھائی دا جانشین بھائی لوگ کی اکثر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا مسئلہ ہے میں زیادہ سمجھتا ہوں لہذا امیر معاویہ نو میں زیادہ سمجھتا ہوں یہ دو گلیں اس واسطے کی ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حساب دی دعا حضور صحیح نے دیتی ہے گورنر فاروق اعظم نے بنایا ہے پھر عثمان غنی نے بنایا ہے لہذا سیاست دا فیصلہ بھی اتو ہویا ہے ایسا نہیں کیتا گل سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی انہاں معروضات دے سمجھن تو بعد سمجھو دنیا کے دو حصے عرب دا ایک او حصہ جیڑا سمندر دے اندر ہے سمندر تو اندر ہے اس کے بعد سمندر ہے یعنی ایک حصہ عرب دا سمندر تو پہلے وے ایک حصہ دنیا دا عرب دے سمندر تو بعد بہت ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اگر صحابہ کرام دے قافلے چو کٹ دبیے
دین پھر سمندر پار ہے، سمندر اڑے نہیں ہے. بڑی ذمہ داری نہ بات کر. سمندر پار جان دا تصور ہی امیر معاویہ نے پیش کیتا ہے. اور پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتی ہے کہ سمندر پار جڑے لوگ آباد ہیں انہوں نے کول پہنچنا چاہیے. اور پھر سیدنا عثمان غنی نے عرض کیتی ہے کہ میں نو بحری بیڑا بناون دی اجازت دیو. چنانچہ سیدنا عثمان غنی نے اس شرط دے اتے بیڑی بنان دی اجازت دیتی ہے کہ اگر تسی اپنے صوبے دے اندروں بحری بیڑا بنا سکتے ہو تو تھانوں اجازت ہے. سیدنا امیر معاویہ نے بحری بیڑا بنایا ہے اور آج تائیں مورخین پہ لکھ دیں حضرت نوح علیہ السلام تو بعد دنیا دی دھرتی دے اتے سمندر دے وچ سب تو وڈا بحری بیڑا امیر معاویہ دا ہے. 16,000 بحری بیڑے اس ویلے اس دے رکھی دیا. آج جڑے بحری بیڑے بحری جہاز پہ چل دیں اٹھاؤ مورخین نو، اٹھاؤ سائنسداناں نو، انہاں دی بنیاد امیر معاویہ دا بحری بیڑا ہے. لہذا اے کیونکہ خاندان بنو امیہ ہے اور خاندان بنو امیہ دے دماغاں دے اندر سرداری ہے. دنیا دے آخری کونے تک جان دا تخیل ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دنیا دے آخری کونے تک پہنچن واسطے تمام کوشش کیتی ہے کہ اسلام دا پیغام آخری کونے تک پہنچ جاوے. چنانچہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر ہی پیغام آخری کونے تک پہنچے رہے. اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. اے پیش ہوئی پوری ہوئی ہے کہ دین پوری دنیا دے اتے غالب ہے. توجہ ہے تھوڑی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یاد رکھنا جتنا بڑا کوئی آدمی ہوتا ہے اس نے مخالفین بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں. لہذا مورخین نے پھر پورا ٹل لایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عزت نو داغدار کرنا واسطے دنیا دا کوئی اعتراض ایسا نہیں جڑا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا کیتا گیا ہوگی. میں اس تفصیل اتنی جانا چاہتا ایک اصول عرض کرنا چاہتا. اتنا من دیو کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے جی من دیو یہ نہیں من. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. لہذا صحابی نو اسی دیکھنا ہے نا کہ قرآن دی نظر نال دیکھنا ہے، حدیث دی نظر نال دیکھنا ہے. میں پہلے بھی کسی جگہ گل عرض کر چکے ہوں. تاریخ اسی اس کا انکار نہیں کر رہے، گل نو سمجھیں. تاریخ نو مندے ہیں اس کا انکار نہیں کر دے، لیکن جڑے ویلے وہ تاریخ قرآن دے مقابلے چ آ جاوے، جڑے ویلے حدیث دے مقابلے چ آ جاوے، پھر کیڑی شے نو منسا جی ہولی بولو ذرا. حضرت مولانا نور الحسن شاہ صاحب بخاری نے گل لکھی، بڑی عجیب گل مثال نال سمجھائی ہے. فرماتے ہیں اگر ایک گل صحابی دے بارے قرآن دے اندر آ جاوے، قرآن آکھ دے کہ ایک صحابی سچا ہے، اور تورات دے اندر آ جاوے کہ اے صحابی سچا نہیں، ایسی پھر کس دی گل بننا پڑے؟ اور تورات میں انجیل دے اندر آ جاوے، زبور دے اندر آ جاوے جی، کیوں اللہ دی کتابہ نہیں؟
اللہ دی کتابیں اپنے زمانے دی سچی کتابیں اساں جڑے ویلے قرآن دے مقابلے دے اندر سچی تورات نو نہیں مندے اساں قرآن دے مقابلے سچی انجیل نو نہیں مندے اساں قرآن دے مقابلے سچا زبور نہیں مندے میرا سا تاریخ بن سکتے ہیں قرآن دے مقابلے ایک صرف واقعہ عرض کر کے کل مسمٹتا حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں ملاقات ہوئی مشکاہ شریف کے اندر حدیث ملاقات دے اندر موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام نے پوچھیا ابا جان تو سا نا پھل کھاوا اسا نا جنت جو نکلی ہے میں اپنے انداز سے ترجمہ کر رہا ہوں آدم علیہ السلام فرمایا پتر کون ہے کی نہ ہے تیرا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ کہ موسیٰ بنی اسرائیل کہ جی موسیٰ بنی اسرائیل تے میرا پتر کیڑی کتاب نازل ہوئی ہے فرمایا تورات او دے اندر کی لکھے ہے اس مسئلے دے بارے انہاں کہ جی انہوں دے اندر لکھے آدم علیہ السلام فنسی آدم بھول گئے فرمایا تورات قدر لکھی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آسمان زمین بنن تو 70,000 سال پہلے آدم علیہ السلام پوچھیا بیوسلے آدم ہائی آدم تو کوئی نہ ہائی بجڑے والے آدم ہائی کوئی نہ تے پھر میرا تے قصور کوئی نہ ہویا حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ کر گئے علماء نے بڑا عجیب مسئلہ لکھا ہے کہ جڑے ویلے آدم علیہ السلام پھل کھایا جنت چو آپ نو آکھیا گیا اترو اس ویلے تے آکھیا ربنا ظلمنا انفسنا میں تو غلطی ہو گئی ہے میں اپنے نفس تے ظلم کیتا ہے اس ویلے تے انہیں آکھیا اور جس ویلے موسیٰ علیہ السلام پوچھیا اس ویلے تقدیر دا بہانہ کر چھوڑیا اللہ نو کیوں نہ آکھیا بھی یا اللہ میں تو میرا کیا قصور ہے یہ تقدیر ہے جو یہ لکھی ہوئے ہائی علماء نے بڑی عجیب گل لکھی ہے علماء نے لکھے آدم علیہ السلام مسئلہ سمجھ دے ہم آدم علیہ السلام نے اللہ کو فریاد کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیتا مسئلہ ختم ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ادب سکھانا چاہتے ہیں مسئلہ میرا تے رب دہائی جدو میرے رب میں نو معاف کر چھڑیا ان تین کے حق بردہ ہے کہ چھوٹا ہو کے ابے کو لو پوچھے کہ کیوں خطا کیتی ہے لہٰذا صحابہ کرام کو لو اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو رب رضی اللہ آخر دیتا ہے اور سانو کے حق بردہ ہے کہ کسی صحابی دے بارے تک سکتا گل سمجھا رہی ہے نہیں سمجھا رہی جس دی اگر کوئی انہاں کو خطا ہو گئی ہے جس دی خطا کیتی ہے جس نے وہ معاف کر کے آف اللہ وہاں اعلان کر چکے ہیں رضی اللہ دا تمغہ دے چکے ہیں اور اصل جس نے وہ معاف کر چکے ہیں اور سب کوئی حق ہے کہ ایسا آکھئے بھی اے صحابی نے کیوں کیتا ہے اور کیوں نہیں کیتا لہذا مینوں اور توانوں کسے آدمی نو یہ حق حاصل ہے جی یہ حق حاصل ہے لہذا آدم علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا ہے کہ جس سے اللہ معاملہ ختم کر دیتا ہے لہذا ہون کسی نو معاملہ ذکر کرن دی ضرورت نہیں میں ایک صرف حدیث یاد آ گئی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندے نو لوگ پڑھ کے لے آئے حضرت اس نے انصار دے متعلق نہ زیبا کلمات آکھیں سیدنا فاروق اعظم جڑا بندہ انصار دے متعلق یا مہاجرین دے متعلق حضور دے صحبت یافتہ دے متعلق کوئی گل کرے آپ ان مرندے ہیں اس نے انصار دی حجم کیتی ہے انصار دے بارے تنہ زیبا کلمات آکھیں فاروق اعظم نے اس کو صدیا جس نے انہوں پوچھا تو کون ہے کتھوں ہے کتنی عمر ہے
جس نے سوال جواب شروع کیتے تو پتہ لگا کہ صحابی ہے، پتہ لگا کہ صحابی ہے، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا جا چلا جا۔ فاروق اعظم نے سزا نہیں دیتی۔ صحابہ کرام نے جس سے عرض کی تھی حضرت مسئلہ کی ہے، فاروق اعظم نے فرمایا میں نے تے میں پتہ نہیں کہ اس نے انصار دے متعلق کیا کیا ہے، لیکن دس دے کہ میں حضور دا صحابی ہوں، دس دے کہ میں حضور دا صحابی ہوں۔ یاد جس لئے وہ حضور دا صحابی ہے وہ عمر کچھ نہیں آکھ سکتا، یہ تے عمر کچھ نہیں آکھ سکتا، اور تے میں تے تو سب کچھ آکھ سکتے جی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، صحابی رسول ایک تحریر بھیج چکے ہیں، اور تحریر حضرت علی نے رستے دے اندر پکڑ لیے، صحابی کا نام لکھیا ہوئے ہے۔ حضور علیہ السلام کو جس نے تحریر پہنچی ہے پتہ لگا ہے فلاں صحابی نے تحریر لکھی ہے۔ فاروق اعظم کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیو اس منافق دی گردن کر دیئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر ٹھہر جا، بدری صحابی ہے، عمر ٹھہر جا، بدری صحابی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہار گم ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دے ہاتھ دے اندر ایک لاٹھی ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کوکھ دے اندر مارن لگے ہے تو جو پیو ہے بیٹی نو ڈانٹن لگا ہے، فوراً وہی اتری ہے کہ پیغمبر وہی تے عائشہ کو لوگ بھولے، مگر صحابہ کرام نو آکھو تیمم کرو، اسا اپنا حکم بدل چھڑے ہے۔ میں اپنے انداز دے چاہتا ہوں کہ جس لئے ابو بکر صدیق چھئی مارن لگے، شریعت روک دیئے ابو بکر عائشہ صرف تیری بیٹی نہیں ہن حضور دا حرم بھی ہے، ہن حضور دا حرم ہے، لہذا ہونے گل نہیں بنی، کیونکہ عائشہ بیٹی تیری ٹھیک ہے لیکن حضور دے حرم دے اندر آ گئی ہے۔ صحابی رسول جس نے کوئی ایمان دی حالت دے اندر پیغمبر دی مجلس سے پہنچ گیا ہے، ساری دنیا اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن سبنوں صحابہ کرام دا احترام کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ معذرت خواہ بڑی لمبی گل ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم